हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डंकी टॉक में आपका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाज मोहम्मद अजमाइन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज 13 अक्टूबर सन 2022 को शेयर योर लाइफ स्टोरी विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का एपिसोड नंबर 159 मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें हम पूरी दुनिया से आए हुए अपने मुसलमान भाइयों की लाइफ स्टोरी को सुनेंगे और उनके सवालात भी नोट करेंगे। लेकिन आज चूंकि जुमरात का दिन है और जो हमारे दोस्त हमारे ऐसे मुसलमान भाई जो किसी ओवरसीज कंट्री से हैं और अली भाई से आके जेलम अकेडमी में अपने सवालात नहीं कर सकते, तो उनको हम आज अली भाई के साथ लाइव बात करवाते हैं और उनके दो सवालात के जवाबात भी अली भाई से बिल्कुल लाइव लेते हैं। तो अगर आप भी अली भाई से इसी तरह लाइव बात करना चाहते हैं और लाइव सवालात करना चाहते हैं तो मंडे से लेकर थर्सडे वाले दिन हमारे इसी यूट्यूब चैनल शाहिद एंड बिलाल ऑफिशियल पे आप हमें लाइव स्टोरी सेशन में लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव स्टोरी सुनाएं हमें और फिर हम आपको थर्सडे वाले दिन इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट देंगे और उसका लिंक देंगे। आप इसी तरह ये लिंक ज्वाइन करके जो है वो अली भाई से लाइव बात भी कर सकते हैं और अपने सवालात भी कर सकते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर अली भाई को लाइव स्ट्रीम पे लेते हैं और उन तमाम भाइयों को जिनसे हमने कमिटमेंट की थी उन तमाम से इंशाल्लाह वन बाई वन बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अली भाई। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी बिलाल भाई, अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। माशाअल्लाह ताला। जी अली भाई, सबसे पहले हमें रूफी पांडे भाई ने जो है ना ज्वाइन किया है इंडिया से। अस्सलाम वालेकुम रूफी पांडे भाई, आप लाइव वालेकुम अपने सवालात कर सकते हैं। सलाम अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रूफी भाई से ठीक है, आपकी लाइफ स्टोरी मैंने सुन ली हुई है। सवाल जी करें आप। जी, मेरा पहला सवाल ये था कि जिस तरह कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला जो चाहता है वो कह देता है, यानी कुन फयकुन, जो चाहता है हो जाता है, वो हो जाता है। तो फिर ये भी लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने पूरी जो कायनात है 6 दिन और 6 रात में बनाए। तो वो दिन रात से मुतालिक क्या है, यानी दिन रात वो टाइम पे बन चुके थे या वो वक्त है, ये लम्हा है, क्या है, वो कुछ समझ में नहीं आता है। देखें, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं जो आप पूछ रहे हैं। मैं दोनों को बता देता हूँ। वैसे तो आपके दोनों सवाल इसके अंदर ही आ जाते हैं। चलें, पहली बात यह है कि ये जो कुन फयकून है ना, कि अल्लाह ताला जिस चीज का इरादा फरमाता है तो वो कहता है कि हो जा, तो वो चीज हो जाती है। अब ये हो जाने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, ये अल्लाह ताला ने हर एक मामले में डिफरेंट रखा हुआ है। सेम यही बात कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने ईसा इब्ने मरियम की वालिदा की तरफ जब फरिश्ता भेजा था तो उनके साथ भी यही बात हुई। और लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा प्रेग्नेंट रही, पूरा उन्होंने टाइम पीरियड तो गुजारा अपना। तो कुन फयकून का मतलब है कि अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया और अब वो इरादा जो अल्लाह ने किया तो वो उसकी जो मशीयत है, जो उसकी डिवाइन प्लानिंग है, उसके मुताबिक होगा। इंसान का बच्चा जो है उसे 9 महीने चाहिए कुन फयकून की एग्जीक्यूशन के लिए, अल्लाह ने खुद मुकर्रर किया है उसके लिए टाइम पीरियड। हाथी के बच्चे के लिए 22 महीने चाहिए, खरगोश के बच्चे के लिए 1 महीना चाहिए, मुर्गी के अंडे से चूजा निकलने के लिए ऑलमोस्ट 20 से 22 दिन चाहिए। लेकिन बैक्टीरियाज, वायरसेस, वो सेकंड्स में कन्वर्ट होते हैं। जिस तरह का कुन फयकून आप चाह रहे हैं ना, वो बैक्टीरियाज और वायरसेस के केस में हो रहा है। लेकिन ये अल्लाह की प्लानिंग है कि हर जानदार के लिए अल्लाह ने कुन फयकून डिफरेंट रखा हुआ। अब इसी को आप एक्स्ट्रापोलेट कर लें इस कायनात की तख्लीक के लिए, तो कायनात की तख्लीक में 6 दिन लगे। कुरान पाक में कई जगह ये बात आई है, फी सित्तती अय्याम। अब ये जो अय्याम थे, जाहिर है कि ये इन 24 घंटों की बात नहीं हो रही। उस वक्त तो ये 24 घंटे नहीं थे। ये अल्लाह ताला के इल्म में कोई टाइम पीरियड है। अय्याम से मुराद
6 اس کے مختلف ایام ہیں، یعنی مختلف 6 ٹائم پیریڈز ہیں. وہ کتنے ہیں، ان کی لینتھ کتنی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس نہیں کیا. یہ وہ متشابہات ہیں جو فی الوقت تو ابھی سائنس اس طریقے سے اس کی تصدیق نہیں کر سکی، لیکن کچھ لوگوں نے اس پہ طب آزمائی کی ہے. وہ پھر ایک ڈیٹیل ٹاپک ہو جائے گا، میں اس طرف نہیں جاتا. بہرحال اس سے مراد یہ ہمارے 24 گھنٹے کے نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں جب اپنی گنتی کا ذکر کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں جو ایک دن ہے وہ ہمارے 1000 سال کے برابر قرار دیا ہوا ہے. سورہ السجدہ کے اندر تمہاری گنتی کے مطابق وہ 1000 سال کے برابر ہے، یعنی اللہ کا جو ایک دن ہے وہ ہمارے 1000 سال کے برابر ہے. تو اب یہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جو ڈیوائن پلان نازل فرماتا ہے اس کے اعتبار سے. باقی یہ جو کائنات بنی ہے وہ 6 ٹائم پیریڈز ہیں، مختلف، ایک جیسے بھی ہو سکتے ہیں، ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں. ان سے مراد یہ والے ڈیز نہیں ہیں 24 گھنٹے کے. جی نیکسٹ. جی روبی والے بھائی جو اپنا فرینڈس اگلا سوال کریں، دوبارہ سے جو سوال کریں. تبلیغ کی جماعت والے جو میرے فرینڈس لوگ ہیں نا، وہ بتاتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی شام کے یہ تھے، سوری روم کے کوئی بادشاہ تھے، تو انہوں نے ان کو خط لکھا تھا کہ بولتے کہ آپ کی مدد کرنے کے لیے، یعنی حضرت علی کے خلاف لڑنے کے لیے میں آؤں کیا. تو امیر شام نے ان کو ریٹرن جواب ایسا دیا کہ اگر رومی کتے، اگر تو نے علی سے لڑنا ہے تو پہلے مجھ سے لڑنا پڑے گا. تو یہ کوئی حدیث تو ہوں گی نہیں شاید، کیونکہ آپ سب نے تو فرمائے نہیں. تو یہ کون سی کتاب میں ایسا واقعہ ہے، کچھ ہے یہ کہ میرے یہ بھائی ریئلٹی یا یہ ہاں جی، فضائل ظاہر اعمال ہے کی کہ کہانی ہے؟ جی جی جب قرآن کی آیات آپ کے خلاف ہوں، جب صحیح بخاری صحیح مسلم آپ کے خلاف ہو، صحیح الاسناد احادیث آپ کے خلاف ہوں، پھر تاریخ سے اس طرح کے واقعات لائے جاتے ہیں. دراصل یہ واقعات خود تاریخ دانوں نے کسی خاص شخصیت کو اس کے اعمال کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کے واقعات کھڑے. مجھے بتائیں یہ واقعہ کس طریقے سے فٹ ان بیٹھتا ہے. اگر وہ روم کے اس ایمپرر کو کہہ رہے ہیں کہ اے رومی کتے پہلے مجھ سے لڑنا پڑے گا، تو جو بات وہ رومی شہنشاہ کو سمجھا رہے ہیں وہ خود کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ کیوں حضرت علی سے جا کے لڑ رہے ہیں؟ آپ اپنی عقل بھی تو استعمال کریں کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں یعنی تمہیں حضرت علی کے خلاف نہیں لڑنے دوں گا، نہ میں تمہاری مدد دوں گا، بلکہ تم ان تک پہنچنے کے لیے مجھ سے گزرو گے، اور وہی شخص خود حضرت علی سے لڑ رہا ہے. تو اس کو آپ قرآن سے یوں سمجھ لیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے کہ یہودی جو ہے نا، وہ اپنے ساتھ کے دوسرے یہودی قبائل، چونکہ 12 قبیلے تھے، ان کے اوپر ظلم کرتے تھے. پھر وہ ان کے ظلم سے تنگ آ کر وہ قبیلے کے لوگ کافر ملکوں میں ہجرت کر جاتے تھے. جب کافر ملکوں میں ہجرت کرتے تھے تو کافر ان کو اپنا غلام بنا لیتے تھے، اور پھر وہ غلام بکنے کے لیے یہودیوں کے علاقے میں آتے تھے کہ یہ ہیں یہودی غلام. تو پھر اس وقت وہی یہودی جن کے شر سے بچ کر وہ یہودی بیچارے اپنا ملک چھوڑ کر کافروں کے ہتھے چڑھے ہوتے تھے. ظاہر اس وقت کے تو مسلمان تھے نا، یہودی تو ہم نسلاً بات کر رہے ہیں، عقیدے میں تو مسلمان تھے. وہ بیچارے انہی کے شر سے تو ڈر کے کافروں کے ہتھے چڑھے تھے. پھر یہ ان غلاموں کو آزاد کرتے تھے اور پھر فخریہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہے ہیں کہ ہم غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ورڈکٹ دی ہے کہ تم ان غلاموں کو آزاد کر رہے ہو کہ جن کا نکالنا ہی حرام تھا. پہلا حرام کام تم نے یہ کیا کہ ان مسلمانوں کو مجبور کیا کہ ہجرت کر جائیں، کافروں کے ہتھے چڑھ جائیں. اب ان کافروں نے جو غلام بنایا تو بدبختوں تمہاری وجہ سے بنایا. اب وہ جب غلام ہو کے تمہارے پاس آئے، اب تم ان غلاموں کو آزاد کر کے تو کوئی نیکی جتا رہے ہو اپنی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اس پہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے سورہ بقرہ کا کہ کتاب کے کچھ حصے پہ تو ایمان لاتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو. اس کی سزا تو نہیں مگر یہ کہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑے عذاب کی طرف تمہیں لے جایا جائے گا. یہ اللہ نے ان مسلمانوں کو، اس زمانے کے ظاہر یہودی مسلمان تھے، ان کو کہا کہ تم کتاب کے کچھ حصے پہ تو ایمان لے آئے ہو کہ غلاموں کو آزاد کر رہے ہو، لیکن کچھ حصے کا انکار کیا کہ تم نے اپنے بھائیوں کو ظلم کے ذریعے یہاں سے نکالا. اب یہ مثال ذرا آپ اپنے سامنے رکھیں اور بخاری مسلم کی حدیث بھی سامنے رکھیں کہ تم میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہوں گی.
جو اگلے لوگوں میں پیدا ہوئی، بالشت بار بالشت، قدم با قدم، بالشت بار بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ صحابہ نے پوچھا اس سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ تو فرمایا ہاں، وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ ہیں۔ اب یہ مثال اپنے ذہن میں رکھیں اور اس واقعے کو ذرا اس میں فٹ کریں کہ مولا علی کے خلاف خود کھڑا ہونا ہی حرام تھا۔ اتنا بڑا حرام، اتنی بڑی بغاوت، اور یہ حرام قرآن کی روح سے ہے، کیونکہ امیر المومنین کی اطاعت واجب ہے، اور مسلم کی حدیث ہے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے دوسرا کھڑا ہو اسے قتل کر دو، اس لیے حضرت علی نے جنگ صفین لڑی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ پرفتن دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا۔ تو خلفائے راشدین کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ، جماعت المسلمین کے وہ امام تھے، اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جہالیت کی موت مرا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ، ان کے مخالفین کو یہ کہتے ہیں مرتد، دوسرے خلیفہ کے مخالفین کو کہتے ہیں کافر، رومنز اور پرشین، تیسرے خلیفہ کے مخالفین کو یہ کہتے ہیں بلوائی، اور جب چوتھے خلیفہ کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ وہاں یہ بھول جاتے ہیں کہ چوتھے خلیفہ بھی تو خلیفہ راشد تھا جس طرح پہلے تین تھے۔ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو یہ تو میرے بھائی مذاق ہی بنوانا ہے انہوں نے اپنے ماموں کا، جتنا بنوانا چاہیں۔ ان کے لیے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم ان کا صحابی ہونے کی وجہ سے یہ احترام کرتے ہیں کہ ان پہ لان تان نہیں کرتے، ان کو منافق نہیں کہتے، ان کو گالی گلوچ نہیں کرتے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت لگاتے ہیں ساتھ، اور کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ نبی الاسلام کے کسی ساتھی کے بارے میں گالم گلوچ کا معاملہ کرے، حالانکہ یہ وہ ساتھی ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گالم گلوچ کرنے سے ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا۔ اس کے اوپر میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں۔ تو یہ آمدہ کوئی یہ پیش کرے نا اور کہ رومی کتے، اسے کوئی یار رومی کتے کو تو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ جسے حضرت علی کی شان پتہ تھی وہ کیا تھا جب حضرت علی کے خلاف وہ لڑ رہا تھا بجائے بیعت کرنے کے، اور ٹائم قیامت تک ہے اس کے لیے بھی نام سوچو۔ ٹھیک ہو گیا جی پانڈے بھائی؟ چلے بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، دعائیں کی آپ نے ہمیں۔